السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 32 کا درس ہے جو مہمان نوازی کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو شریح سے یہ حدیث مروی ہے مختلف الفاظ میں۔ پہلے ہم حدیث پاک کے متن کو سماعت کر لیتے ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح سے آیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ یہ الفاظ ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ۔ قال وما جائزتہ یا رسول اللہ؟ قال یوم ولیلہ والضیافۃ 3 ایام فما کان وراء ذلک فہو صدقۃ علیہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تیسری روایت میں الفاظ ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوم ولیلہ والضیافۃ 3 ایام فما بعد ذلك فهو صدقہ ولا یحل له ان یثوی عنده حتى یحرجہ۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک مثلہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ تین طرح سے جو ہے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور یہ حضرت ابو شریح ہی اس کے راوی ہیں۔ دیکھیے پہلی روایت ہے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اعزاز کرے، یعنی اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے، یعنی بری بات ہرگز اپنی زبان سے نہ نکالے۔ یہ ایک روایت کے الفاظ ہوئے۔ حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میرے دونوں کانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس وقت آپ نے ان کلمات کو ارشاد فرمایا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت اس کو جائزہ دے کر کرے۔ جائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام اور تحفہ۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مہمان کا جائزہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات، یعنی 1 دن اور 1 رات تک پر تکلف دعوت ہونی چاہیے اور بہت زیادہ اچھے انداز میں مہمان کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، یعنی 1 دن اور 1 رات بہت زیادہ اچھے انداز میں اس کی خدمت کرنی چاہیے، یہ اس کا جائزہ ہوتا ہے۔ اور مہمانی 3 دن تک ہی ہے، یعنی مہمان کو 3 دن تک ہی کسی کے یہاں پہ رکنا چاہیے، اس کے بعد اگر ضرورت نہ ہو تو وہ وہاں سے چلا جائے، پھر کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ رہتا ہے 3 دن سے زیادہ بھی کسی کے یہاں پر مہمان بن کر رہتا ہے تو مہمان نوازی تو 3 دن تک ہی ہے۔ اس کے بعد جو میزبان ہے، جو گھر والا ہے، اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو مہمان کو اپنے یہاں پر مہمان بنا کر رکھ سکتا ہے، اور اگر استطاعت نہیں ہے اس سے زیادہ اس کو کھلانے کی تو اس سے معذرت کر لے۔ لیکن بہرحال اگر 3 دن سے زیادہ بھی کوئی شخص اپنے یہاں پر مہمان کو رکھتا ہے اور اس کو کھلاتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، یعنی 3 دن سے زیادہ بھی۔ تو یہ بات، یہ ایک محاورہ انگلش کے اندر بھی ہے، آپ نے سنا ہو تو اگر، کہ فریج میں رکھی ہوئی مچھلی اور گھر میں آیا ہوا مہمان 3 دن تک ہی اچھا لگتا ہے۔
فریج میں رکھی ہوئی مچھلی اور گھر میں آیا ہوا مہمان 3 دن تک ہی اچھا لگتا ہے. تو 3 دن کا ذکر تو حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے. انگریزوں نے تو بعد میں کہا ہوگا, ہمارے آقا نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ صدقہ ہوگا. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات ہی بولے یا پھر خاموش رہے. اب تیسری روایت ہے حضرت ابو شریح کعبی. دیکھیں پہلے والی حدیث میں راوی کا نام تھا ابو شریح ادوی, اور یہاں پر ہے ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان نوازی 3 دن تک ہے, اور مہمان کا جائزہ یعنی پر تکلف کھانا, بہت اچھا بہترین عمدہ لذیذ کھانا, یہ 1 دن اور 1 رات تک ہے. اور اس کے بعد جو بھی اتفاق پیش آئے تو وہ صدقہ ہے. اور مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اتنے دنوں تک ٹھہرا رہے کہ میزبان کو تنگ کر ڈالے, اس کو تکلیف میں مبتلا کر ڈالے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو میزبان ہے, مکان مالک ہے, وہ مہمان کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ بولتا نہیں, لیکن مہمان جاتا ہی نہیں, مہمان اس کے یہاں پہ 3 دن سے زیادہ رکا ہوا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ انتظام نہیں کر پا رہا ہے, حرج میں مبتلا ہو گیا اور یہ اس کا لحاظ ہی نہیں کر رہا ہے. تو مہمان کو بھی میزبان کا لحاظ کرنا چاہیے. 3 دن تک تو گنجائش ہے, 3 دن کے بعد اگر ضرورت نہ ہو تو چلے جانا چاہیے, پھر کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو شریح. کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا تینوں حدیثوں میں 3 جگہ ابو شریح راوی کا ذکر آیا ہے. مسلم شریف میں ابو شریح ہے, اور ترمذی کی ایک روایت میں ابو شریح ادوی ہے, اور دوسری روایت میں ابو شریح کعبی ہے. واضح رہے کہ یہ تینوں ایک ہی شخص ہیں, تینوں ایک ہی بزرگ کے نام ہیں, ایک ہی صحابی رسول ہیں. ابو شریح ان کی کنیت ہے, اور یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے. اور ان کا نام کیا ہے, اس بارے میں محدثین کے 5 اقوال ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا نام خویلد ابن عمرو ہے, اور بعض کا قول یہ ہے کہ ان کا نام عمرو ابن خویلد ہے, اور بعض کے نزدیک ان کا نام عبد الرحمن ہے, اور بعض نے ان کا نام ہانی ابن عمرو بتایا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام کعب ہے. اسی طرح یہ 3 نسبتوں کے ساتھ مشہور ہیں. کچھ لوگ ان کو ابو شریح خزاعی کہتے ہیں, کچھ لوگ ان کو ابو شریح ادوی کہتے ہیں, اور کچھ لوگ ان کو ابو شریح کعبی کہہ کر ان کا ذکر کرتے ہیں. وہ ہے ایک ہی شخصیت, ایک ہی صحابی رسول ہیں, اور مختلف اعتبار سے ان کا تذکرہ لوگوں نے کیا ہے. اکمال فی اسماء الرجال میں یہ ایک کتاب ہے, راویوں کے حالات پر لکھی گئی کتاب ہے. ان میں ان کا تذکرہ, اس کتاب میں ان کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہے کہ ابو شریح خویلد بن عمرو کعبی ادوی خزاعی, یعنی ساری چیزوں کو اس میں جمع کر دیا. ان کی کنیت بھی آ گئی, ان کا نام بھی آ گیا, ان کے والد کا بھی نام آ گیا, اور ان کے قبیلے کا بھی نام آ گیا. یہ فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے. حجاز کے اساتذہ حدیث میں ان کا شمار ہوتا تھا. مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, اس کے اطراف کے علاقوں کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے. تو وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ حدیث یعنی حدیث سکھانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. اور محدثین کی ایک جماعت نے ان کی شاگردی کا شرف حاصل کیا ہے, یعنی لوگوں نے ان سے حدیثوں کا علم حاصل کیا. یہ بہت بڑے بزرگ اور بلند پایا صحابی رسول ہیں. 68 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی. اب اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو 3 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے, 3 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. پہلے نمبر پر کیا ہے, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے. دوسرے نمبر پر ہے کہ اپنے مہمان کا اعزاز و اکرام کرے, اپنے مہمان کی تعظیم کرے, اس کی خدمت کرے, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے. اور تیسرے نمبر پر ہے کہ جب بھی کچھ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے. ترمذی شریف کی پہلی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے, مگر اس میں ایک بات بڑی ہوئی ہے کہ مہمان کو اس کا جائزہ دے کر اس کی عزت افزائی کرے. مہمان کے جائزے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے خصوصی طور پر میزبان یعنی مالک مکان اہتمام کے ساتھ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا تیار کرے. یعنی 1 دن 1 رات, پہلے شروع کا 1 دن اور 1 رات. جب لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مہمانوں کے لیے خصوصی اور عمدہ کھانوں کا سلسلہ کتنے دنوں تک جاری رکھنا چاہیے, تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات کو یہ مہمان کا حق ہے، اور زیادہ سے زیادہ مہمانداری اور مہمان نوازی کی مدت 3 دن ہے، مگر ایک دن ایک رات کے بعد میزبان کو پرتکلف اور عمدہ کھانا تیار کرانا لازم نہیں ہے۔ پہلے دن ایک رات میں اچھا عمدہ لذیذ جو بہترین کھانا ہو وہ تیار کرا کے کھلائے، لیکن 3 دن تک مہمان رہ سکتا ہے تو دوسرے دن اور تیسرے دن ضروری نہیں ہے کہ عمدہ قسم کا کھانا بنائے، جو نارمل انداز میں معمول کے مطابق جو گھر میں بنتا ہو وہ بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں حسب معمول جو خود کھاتا ہے وہی مہمان کو بھی کھلائے، یہ بھی مہمان ہی کا حق ہے، لیکن مہمان 3 دنوں کے بعد جو کھائے گا وہ اس کا حق نہیں ہے، بلکہ میزبان کی طرف سے وہ صدقہ ہے جو مہمان کھا رہا ہے۔ اور ترمذی شریف کی دوسری حدیث کا حاصل اور مطلب یہ ہے کہ مہمان کو لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن ٹھہرے، اور اگر میزبان کے لیے تنگی اور حرج میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو 3 دنوں سے زیادہ مہمان کو ٹھہرنا جائز اور حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر میزبان کو کوفت اور تنگ دلی میں نہ پڑے، یعنی میزبان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، میزبان تو راضی خوشی اس کو رکھنا چاہ رہا ہے۔ کبھی تعلقات ایسے ہوتے ہیں، بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اور اتنے اچھے تعلقات ہوتے ہیں کہ اگر 1 مہینے بھی کوئی کسی کے یہاں پر رہ جائے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی جو خاص آپ کا دوست ہے اس کو تو نہیں، لیکن ممکن ہے کہ گھر میں کسی دوسرے شخص کو تکلیف ہو جائے۔ گھر میں ایک ہی آدمی تھوڑی رہتا، گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، گھر میں بوڑھے بھی بزرگ بھی ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو زیادہ رہنے کی وجہ سے جو مین آپ کا دوست ہے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن ہو سکتا ہے ان کے والد صاحب کو تکلیف ہو رہی ہو، ان کی بیوی کو تکلیف ہو رئی ہو، کیونکہ خواتین کو تو پرائیویسی چاہیے، ان کے لیے تو پردے وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو ان باتوں کا بھی وہ خیال رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اگر میزبان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو رہ سکتا ہے، بلکہ نہایت خوش دلی کے ساتھ مہمان کو 3 دن سے زیادہ اگر وہ ٹھہرائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ اس کے اوپر ہے، میزبان اور مالک مکان کے اوپر ہے کہ وہ کتنے دن تک اپنے یہاں پر مہمان کو رکھنا چاہتا ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ مہمان 3 دنوں سے زیادہ ٹھہر کر جو بھی کھائے گا وہ مہمان کا حق نہیں، بلکہ میزبان کا احسان اور صدقہ نافلہ ہے، جس کا میزبان کو اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا، یہ جو بات کہی گئی کہ جب بولے تو اچھی بات بولے یا خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ بولنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اگر اس بات سے خود کو یا دوسرے کو کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچے گا تبھی اس بات کو اپنی زبان سے نکالے، یعنی بات اچھی ہے، اچھی بات ہے جس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی ضرر نہیں پہنچے گا تو وہ بات بیان کر سکتا ہے، اور اگر اس بات سے کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ہرگز اس بات کو نہ کہے بلکہ خاموش رہے۔ اس کی یہ خاموشی بولنے سے ہزاروں درجہ بہتر ہے، کیونکہ بولے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اچھی بات قرآن و حدیث کی جو بات ہے، شریعت اور اسلام کی دین اور مذہب کی جو بات ہے وہ تو بری ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر اس سے کسی کو برا لگ رہا ہے تو یہ اس کی کمی ہے۔ بھائی قرآن و حدیث کی بات بیان کی جا رہی پھر بھی کچھ لوگ برا لگا لیتے ہیں، قرآن حدیثیں سنائی جا رہی، بزرگوں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، اصلاح کی جاتی ہے، تو کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، تو اب یہ ان کا قصور ہے۔ بات تو اچھی ہے تو یہ بات تو بولنے کی اجازت، بلکہ یہ بعض اوقات بولنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں کی اصلاح کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ لیکن واقعی وہ بات اگر ایسی ہے کہ جو بری بات ہے یا جو ہے لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے تو پھر اس کو نہیں بولنا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ دیکھیے اب اس سے حدیث پاک سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں فائدہ جلیلہ کے نام سے۔ شیخ ابو محمد عبداللہ ابن ابو زید جو اپنے دور میں بلاد مغرب کے امام المالکیہ کہلاتے تھے، ایک مسلک ہے نا امام مالک کا مسلک، مالکی مسلک، یہ اپنے زمانے میں سارے مالکیوں کے امام اور پیشوا اور مقتدا مانے جاتے تھے حضرت ابو محمد عبداللہ ابن ابو زید، یعنی بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مفتی تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں تمام آداب خیر کے خزانے جمع کر دیے گئے ہیں، یعنی ساری اچھی باتیں اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، اور جو ان 4 حدیثوں پر عمل کرے گا وہ خیر اور بھلائیوں کے تمام خزانوں کو جمع کر لے گا، اس کے پاس ساری بھلائیاں جمع ہو جائیں گی۔
وہ 4 حدیثیں کون سی ہم کو انہیں سماعت کرنا ہے، اور ان چاروں حدیثوں پر ہمیں عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس بھی بھلائیوں کا خزانہ جمع ہو جائے، نیکیوں کا خزانہ جمع ہو جائے۔ پہلی حدیث پاک یہی جو ہم نے ابھی سماعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یعنی مومن کی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ اب یہ سوچیں کہ یہ جو ہمیں یہ ایک نسخہ دیا گیا، اس پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کا کتنا فائدہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور کتنے نقصانات سے اور کتنے لڑائی جھگڑے وغیرہ سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے نا، وہ الٹی سیدھی بات بول دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، سامنے والے کو ایسی بات بول دی جاتی ہے جو اس کو بری لگ جاتی ہے یا گالی دے دی جاتی ہے، تو یہ زبان کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ تو یہ بری بات بولنے سے آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو یہ لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس طرح کے معاملات ہوں گے ہی نہیں۔ تو یہ بہت ہی پیاری چیز ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دوسری حدیث پاک، یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی سے یہ بات ہے کہ تمام ان باتوں کو وہ چھوڑ دے جن سے ان کو کوئی فائدہ اور غرض نہ ہو، اس کو کوئی فائدہ، جس میں کوئی فائدہ نہیں، یعنی بیکار کی بات ہے، فالتو بات ہے، لغو بات ہے، ایسی باتوں کو چھوڑ دے، ایسی باتیں وہ کرے ہی نہ، ایسی باتیں، ایسی چیزیں، ایسا کوئی کام وہ ہرگز نہ کرے جو بیکار ہے، بے فائدہ ہے، لغو ہے، یا جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ یہ اسلام کی خوبی میں سے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبی میں سے۔ مسلمان ہیں تو ہمارا اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بیکار چیزوں سے دور رہیں، بے فائدہ چیزوں سے دور رہیں، اور کسی کو بھی کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں، یہ ہمارے اسلام کا تقاضا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بھی بہت پیاری ہے۔ تیسری حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نہایت مختصر وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تغضب، یعنی کبھی بھی غصہ نہ کرو۔ وہ آئے تھے صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت فرمائیں، تو حضور نے دوسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ تیسری مرتبہ کہا تو تیسری مرتبہ بھی حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کرو، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ غصہ ایسی چیز ہے نا کہ جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آدمی غصے میں اول فول بک دیتا ہے، اور غصے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کیا سے کیا معاملات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے میاں بیوی کے درمیان اگر یہ معاملہ ہے تو غصے میں آدمی پھر ابھی بھی اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے، اس طرح کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو غصہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر غصہ بے فائدہ دنیا داری کی وجہ سے ہو تو، دین کی وجہ سے اگر غصہ آیا تو وہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی کو آپ نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، اس پر اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے کہ برائی آپ کو بری لگ رہی ہے، اسی لیے تو غصہ آ رہا ہے، تو یہاں تو غصہ آنا چاہیے۔ چوتھی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی کامل الایمان نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے دینی بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب سوچیں اس پر اگر ہر مسلمان عمل کرنے لگ جائے تو معاشرے سے کتنی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اپنے لیے ہم جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے دینی بھائیوں کے لیے، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم پسند کرنے لگ جائیں تو کبھی بھی ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہمیشہ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو معاشرے سے، سماج سے، سوسائٹی سے کتنی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں خاموشی بہتر ہے یا کلام کرنا اچھا ہے؟ اس معاملے میں استاد الصوفیہ حضرت ابو القاسم قشیری علیہ الرحمہ کا ایک بہترین مقولہ ہے، خاموش رہنا چاہیے یا پھر بولنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ السکوت فی وقتہ صفت الرجال کما ان النطق فی موضعہ من اشرف الخصال، کہ خاموشی کے وقت چپ رہنا یہ مردان خدا کا طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ بات کرنے کے موقع پر بولنا یہ نہایت ہی اچھی عادت ہے، یعنی جہاں بات کرنے کا موقع ہو، جہاں بولنا ضروری ہو وہاں بولنا یہ اچھی عادت ہے، اور اس کے علاوہ خاموش رہنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔
جیسے کہ کبھی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے اندر روکنے کی طاقت ہے، آپ زبان کے ذریعے سے روک سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں بول رہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے تو خاموش رہنے کا حکم ہے. نہیں، یہاں پر خاموش رہنے کا حکم نہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکنا بھی تو ضروری ہے. تو وہاں پر بولا جائے گا، وہاں پہ بولنا اچھا ہے، بولنا بہتر ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور کبیر الاولیاء حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، من سکت عن الحق فہو شیطان اخرس. دیکھیے یہ بات آ گئی کہ جو حق بات کہنے سے خاموش رہے گا وہ گونگا شیطان ہے. حق بات بیان کرنا بھی ضروری ہے، حق بات کو لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ ہر حال میں خاموشی بہتر ہے، نہ ہر حال میں بولنا بہتر ہے، بلکہ دونوں اپنے اپنے محل اور موقع پر افضل ہے. یعنی جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا چاہیے، اور جہاں خاموش رہنے کا موقع ہو وہاں خاموش رہنا چاہیے. تو وہی بات آ گئی کہ جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا بہتر اور اچھا ہے. ہاں البتہ فرمان حدیث کے مطابق یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی بولے وہ اچھی بات ہو، غلط بات نہیں ہونی چاہیے، بری بات نہیں ہونی چاہیے، خلاف شرع بات نہیں ہونی چاہیے، بری بات بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ حدیث پاک جو ہے اس کی تشریح مکمل ہو گئی. آگے جو حدیث ہے وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی چاہنا. اب کس کی بھلائی چاہنا؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا جو ہے اس کی پوری تفصیل آنے والی حدیث میں آئے گی، اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.